امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 159 بڑی شاندار حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کا بڑا مختصر اور بڑا جامع فرمان موجود ہے، اور محدثین نے اس فرمان کو جوامع الکلم سے ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 159، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامہ غیرک۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق الفاظ ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے میں اس بارے میں نہ پوچھوں۔ یعنی گویا کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کا خلاصہ پیش کیجئے۔ دین اسلام کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو، اور ون لائنر جس کے ذریعے ایمانیات کو اور دین اسلام کے مزاج کو سمجھا جا سکتا ہے، تو یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرمائیے، آپ بانی اسلام ہیں، کہ اس جملے کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد مجھے کسی اور سے، آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مختصر اور کتنا خاص کر کے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ اب سوال اتنا جامع تھا تو نبی کریم علیہ السلام کا جواب بھی بڑا شاندار ہے۔ قال، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ، اے سفیان بن عبداللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ قل، تم کہو، اس بات کا اقرار کرو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، پھر اس پر استقامت پذیر ہو جاؤ، اس پر استقامت اختیار کر لو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا بظاہر یہ بڑا مختصر فرمان ہے، لیکن اس میں پورے دین کا بیان ہے کہ اے سفیان، دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے، اور اسلام کے بارے میں جامع بات یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور پھر اس ایمان اور اس کے تقاضوں پر استقامت اختیار کرو۔ اب محدثین کرام نے اس حدیث پاک کے حوالے سے بڑے شاندار نکات بیان فرمائے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم جو آپ نے تحریر فرمائی ہے عربی زبان میں، کئی جلدوں پر یہ مشتمل ہے، المنہاج اس کا نام ہے۔ تو المنہاج میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ریفرنس سے اس بات کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ قل آمنت باللہ فاستقم، یہ جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین میں سے ہے جن کے الفاظ اور کلمات تو بڑے مختصر ہیں، لیکن ان میں معانی کا ایک سمندر موجیں مار رہا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو دیگر محدثین نے بھی روایت کیا، اور مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الایمان کے تحت جہاں یہ حدیث پاک مروی ہے، تو اس کی شرح میں محدثین نے بڑے پیارے پیارے کلمات ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ علامہ علی قاری المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح مرقات المفاتیح، جو بڑی شاندار مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے عربی زبان میں، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی عظمت کا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یہ کتنا جامع فرمان ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح میں اس حدیث پاک کے تحت ذکر کرتے ہیں، ھذا الحدیث من جوامع الکلم، نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان جوامع الکلم میں سے ہے، الشامل لاصول الاسلام التی ہی التوحید والطاعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اسلام کے تمام اصولوں کو شامل ہے، اسلام کے بنیادی قواعد اور اصولوں کو شامل ہے، اور وہ کیا ہیں؟ توحید اور اطاعت، یعنی کہ ایمانیات اور جو عمل ہوتا ہے، ایمان اور عمل، ان دونوں کو یہ حدیث پاک جامع ہے۔ پھر آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ فالتوحید حاصل بقولہ آمنت باللہ، توحید کا مفہوم، ایمانیات کا مفہوم نبی کریم علیہ السلام کے ان کلمات سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا آمنت باللہ،
کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس میں ایمانیات کا بیان آ گیا۔ وَالطَّاعَةُ بِأَنْوَاعِهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اور فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان میں ثم استقم، کہ ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو، اس فرمانے میں نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد میں تمام طاعات، تمام عبادات اپنی اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اور ان کا بیان ہو جاتا ہے۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو استقامت کس شے کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِسْتِقَامَةَ امتثال كُلِّ أَمْرٍ وَاجْتِنَابُ كُلِّ مَحْظُورٍ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ استقامت اس شے کا نام ہے کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا، جس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رسول نے جو کام کرنے کا کہا ان کاموں کو اختیار کرنا، اور اللہ رسول نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا، بچنے کا حکم فرمایا، ان سے بچنا، یہ استقامت ہے۔ اور اسی کو تقوی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کرنے کے کام کرنا اور نہ کرنے کے کاموں کو چھوڑ دینا، اللہ رسول کے احکامات کی فرما برداری کرنا۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر استقامت اختیار کرو، یہاں پر بظاہر دیکھا جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ دیگر ایمانیات کی جو چیزیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، قرآن کے حق ہونے پر ایمان لانا ہے، تمام فرشتوں پر، تمام نبیوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، جنت دوزخ اور جو بھی ایمانیات اور ضروریات دین کے مسائل ہیں ان سب پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں صرف یہ کیوں فرمایا آمنت باللہ؟ تو یاد رکھیے محدثین کرام نے اس مقام پر اس بات کی وضاحت کی کہ آمنت باللہ فرمانے کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ پر ایمان لانے کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بھی مانو، یعنی جن باتوں کو، جن افراد کو، جن حقائق کو ماننے کا رب نے حکم فرمایا ہے ان سب کو ماننا، یہ اللہ کو ماننے کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آمنت باللہ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات المفاتیح میں اس کی شرح یہ کرتے ہیں آمنت باللہ ای بجمیع ما یجب الایمان بہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جو صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اسلام کی کامل بات یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان تمام باتوں پر ایمان لایا جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، بجمیع ما یجب الایمان بہ، میں ان تمام باتوں کو مانتا ہوں، ان تمام باتوں پر ایمان لاتا ہوں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس جملے کے تحت پھر تمام ایمانیات شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی معنی کو بڑے آسان انداز میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مرآت المناجی میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ مرآت المناجی 8 جلدوں پر مشتمل اردو زبان میں مشکات شریف کی بڑی شاندار شرح ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرآت المناجی کی پہلی جلد میں اسی حدیث پاک کے تحت تشریح کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے صحابی سے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے سے مراد سارے عقائد اسلامیہ ماننا ہیں، لہٰذا اس میں توحید و رسالت، حشر و نشر، ملائکہ یعنی فرشتے، جنت دوزخ سب پر ایمان لانا داخل ہے۔ بات کا خلاصہ وہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں پر ایمان لانا جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے بیان کردہ تمام احکامات کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر ایمان لانے کا، جنت و دوزخ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا، تو اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا، خلاصہ یہی ہوگا کہ تمام اسلام کی ضروری باتوں کو ماننا، تمام عقائد اسلامیہ کو ماننا یہاں پر مراد ہے۔ پھر یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے استقامت کا کلمہ ارشاد فرمایا کہ ثم استقم، پھر ایمان لانے کے بعد ایمان پر اور اس کے تقاضوں پر استقامت اختیار کرو، اس پر قائم رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرآت المناجی میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ استقامت سے مراد سارے اعمال اسلامیہ پر سختی و پابندی سے عمل کرنا ہے، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد تمام عقائد اسلامیہ کو ماننا، اور استقامت اختیار کرنے کا مطلب ہے تمام اعمال اسلامیہ کو ماننا، یعنی اسلام نے جن کاموں کا حکم دیا اور جن کاموں سے بچنے کا فرمایا ہے ان کو
دیکھنا، ان پر ایمان لانا اور ان کے تقاضوں کو نبھانا، یہ ہے استقامت۔ لہذا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لہٰذا یہ حدیث ایمان و تقوی کی جامع ہے، اور اس پر عامل یعنی اس حدیث پر کما حقہ عمل کرنے والا یقیناً جنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان کے تقاضوں کو نبھانے، ایمان کی تفصیلات کو جاننے، اور پھر ایمان جو بندہ مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کو اختیار کیا جائے، اللہ رسول کی اطاعت کو اختیار کیا جائے اور اس پر استقامت اختیار کی جائے، تو اللہ پاک ہمیں ایمان کے کمال والے درجے کو پانے، نیک اعمال کرنے اور استقامت پا کر رب کی رضا کو پا کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔